دسمبر کو ہمارے کوٹلی آزاد کشمیر کے ایک بہت بڑے بزرگ خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق نقشبندی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے آج کوٹلی کے اندر۔ اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ میرپور کا ایک گاؤں تھا چیچیاں شریف، چیچی گجر قوم کی ایک گوت ہے، اور اسی سے دو گاؤں تھے چیچیاں اور گورسیاں۔ تو چیچیاں کے اندر آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے، پھر وہ منگلہ ڈیم کے اندر آ گیا، تو کچھ ان کے خاندان جیلم کے اندر آباد ہو گئے، کالا دیو کے اندر، اور خود حضرت جو ہے وہ کوٹلی تشریف لے گئے۔ کوٹلی میں انہوں نے جا کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی کام کیا جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ کر پہلے کا کام کیا تھا۔ قباء کے اندر قیام فرمایا تو وہاں بھی مسجد بنائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ قباء کے اندر حضور نے قیام فرمایا۔ اچھا، ہم جہاں بھی کہیں پہنچتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جا کر کیا کہتے ہیں؟ یار کوئی گھر کا انتظام کرو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، اور یار کوئی ساڑھے ہستے گھر کا انتظام کرو، بچے کتنے رہن گے، کوئی سر چھپان دی جگہ، اور بیلیوں کو کار دیو یار۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یار کوئی چھت تو ہمارے لیے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور میں اپنے گھر تو بنتے رہیں گے، بن جائیں گے، پہلے اللہ کی عبادت کے لیے۔ پھر آگے تشریف لے گئے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اپنے ہاتھوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو خریدا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب پر قربان کہ مسجد نبوی کی پہلی پیمنٹ ادا کی، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کوٹلی گلہار شریف کے اندر پہنچے، اس کو اگھار کہتے تھے پہلے، آپ تشریف لے گئے تو گل و گلزار بن گیا۔ آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جو ہے مسجد تعمیر فرمائی، بنیاد رکھی۔ آپ پیدا بھی مسجد کے اندر ہوئے، حضرت قاضی سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پر، جو اللہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، ان کے گھر پر مسجد میں پیدا ہوئے، مسجد کے ساتھ حجرے میں، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی مسجد کے ساتھ سے اٹھا۔ مسجد سے محبت تھی، آپ مسجد سے پیار تھا۔ اچھا، ہمارا یہ جتنا علاقہ ہے، یہ میرپور ہے، کوٹلی ہے، یہ سارے کا سارا جتنا کشمیر کا یہ جو ایریا ہے، خاص طور پہ ضلع میرپور ڈیم بننے کی وجہ سے 1960 کے اندر لوگ برطانیہ کے اندر چلے گئے، تو لوگ آ کر پیر صاحب کو نظر پیش کرتے، نذرانہ پیش کرتے۔ ایک تو وہاں سب سے اچھا پیارا نظام یہ ہے کہ وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ مہربانی فرما کے نہ کوئی نذرانہ یہاں پر پیش کرے، نہ ہم سے کوئی آ کے تعویذ مانگے، نہ کوئی ملنے کے لیے آئے۔ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہا۔ کوئی یہاں پر کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈبہ فلاں کے لیے، یہ ڈبہ فلاں کے لیے، یہ ڈبہ فلاں کے لیے، یہ ڈبہ فلاں کے لیے ہے جی۔ پیری مریدی نام اس کا ہے کہ ہاتھ ملاتے جاؤ اور نذرانے پکڑتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، ہاتھ ملاتے جاؤ، نذرانے سٹو، آگے چلو، بس یہ نام ہے آج کے اس زمانے کے اندر پیری مریدی کا۔ لیکن ان بزرگوں نے وہ اسلاف کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو کوئی نظر پیش بھی کرتا تو آپ فرماتے کہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں کوئی مسجد بنا دو یار، مسجد بنا دو، ہمیں کیا کرو گے، ہم نے 2 روٹیاں کھانی ہیں، ایک کھدڑ کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہمارے علاقے کے اندر، کشمیر میں، میرپور میں، ڈڈیال میں، سارے علاقے میں، حضرات گرامی یہ بھی سن لیں آپ، آستانوں کا یہ تو سنتے ہیں کہ آستانوں والے گھوڑوں کے ریس کراتے ہیں، آستانوں والے جو ہے نا انہوں نے کتے پالے ہوئے، مرغوں کی لڑائیاں اور کتوں کی لڑائیاں کراتے ہیں آستانوں والے، بالکل ایسا ہوتا ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں اس کا، اور بیان کرنا چاہیے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جو آستانوں کی قبروں کے طواف کرتے ہیں اور قبروں کے جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کو غلط کہیں گے، اس کو غلط کہیں گے اسی محراب و منبر سے، اور صوفیاء کو ماننے والے کہیں گے، کوئی اور نہیں کہے گا، ہم کہیں گے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے۔ لیکن یار یہ بھی تو بتاؤ کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اس زمانے کے اندر اس ولایت کا اور تصوف کا لاج رکھا ہوا ہے۔ ایک تو انہوں نے ان کے جو بزرگوں کی قبر مبارک ہے، اب ان کی بھی جو قبر مبارک ہے اس کو بند کیا ہوا ہے چاروں طرف سے، اس کے باہر شیشہ ہے، کوئی بندہ جا کر اس قبر کو پکڑ نہیں سکتا ہے کہ جناب جپھیاں مار رہے ہیں، قبروں کو جا کے جپھی مار رہے ہیں، کوئی قبروں کو جا کے سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبروں کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ دور کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، بس یہی طریقہ ہے مزار پہ جانے۔
مزار پہ جانے کا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں، فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ان بزرگوں کو اصال کریں اور ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ سے مانگیں. دینے والی ذات کون ہے؟ یہ بزرگ وسیلہ ہے، یہ بزرگ توسل ہے. جو بھی دیتا ہے سب کچھ باذن اللہ تبارک و تعالی ہوتا. اللہ اکبر. ایک تو انہوں نے یہ نظام کیا، بڑا پاکیزہ قسم کا نظام، ہر قسم کے خرافات سے، بدعات سے حرام. قبر کا طواف حرام، قبر کا بوسہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا. قبر پہ چادر ایک چڑھاؤ جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے. تو ہمارے اپنے لوگ ناراض ہوتے تھے کہ یار تم کیسی زبان استعمال کرتے ہو، فلاں کرتے ہو. اسی کے اندر ہماری نجات ہے. یہی اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت کا جو مسلک اور طریق ہے وہ یہی ہے. آپ نے ہمیں یہی سبق عطا فرمایا اور بحمد اللہ تعالیٰ اس پر قائم دائم ہے. خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عملی اعتبار سے اپنے اس بازار کو پورا بند کیا اور فرمایا کوئی بھی بندہ چپکے گا نہیں. وہاں پر کوئی خرافات، کوئی بدعات، کوئی چیز نہیں. جو بھی چیز ہوتا کہتے جی مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ. حضرات گرامی اپنی زبان پر سبحان اللہ رکھیے گا. انہوں نے اپنے آستانے کی طرف سے 1100 مساجد تعمیر فرمائے. کچھ مسجدیں وہ ہیں جو خود پورا آستانے نے بنائی، کچھ کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے مزدوروں کو اور لوگوں کو دیا، کچھ کے اندر آدھا حصہ گاؤں والوں نے ملا، آدھا انہوں نے ملایا. مساجد کا ایک جال بچھا دیا. پھر ان مسجدوں کے اندر جو ہے وہ مدرسے بنائے، حفظ کے مدرسے، تجوید کے مدرسے، درس نظامی کی ابتدائی کلاسیں پڑھ کے ہمارے ساتھ جامعہ نظامیہ کے اندر طلبہ جو ہے وہ وہاں کوٹلی سے پڑھنے آیا کرتے تھے. تو یہ وہ آستانہ ہے کہ جس نے حقیقی طور پر دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، مساجد کو تعمیر کیا اور لوگوں کے اندر ایک روحانیت پیدا کی. اللہ اکبر. بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث مسلم شریف پڑھاتے تھے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے تھے کہ جس شخص نے مجھے رنگ چڑھایا، رضویت کا رنگ چڑھایا، دین کا شعور عطا فرمایا، وہ تھے استاد العلماء. ان کے بھی استاد تھے، ہمارے بھی استاد تھے، مولانا محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور وہ یہاں کوٹلی گلہار شریف سے بیعت. خود امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے قبلہ حاجی پیر صاحب سے بیعت. بڑے بڑے علماء مولانا یعقوب ہزاروی صاحب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے جو شیخ الحدیث تھے وہ گلہار شریف سے بیعت. حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مجھے فرمانے لگے کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ اس آستانے کو دیکھ کر کہ میں یہاں سے بیعت ہو جاؤں. پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی. میرپور تشریف لے گئے، وہاں کا جب نظام دیکھا تو اندر پیغام بھیجا کہ میرا من یہاں آ کے لگ گیا. اتنا پاکیزہ ماحول، اتنی روحانیت کا صاف ستھرا ماحول، کوئی خرافات نہیں، کوئی بدعات نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت جو ہے برابر میں حجرہ مبارک ہے، حضرت ہر نماز کے اندر نماز بجماعت صف کے اندر آتے. نماز کے اندر آنے والے کسی شخص کو پتہ نہیں کہ پیر صاحب کہاں کھڑے، کوئی نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، ہٹو جناب، ہٹو پیر صاحب آ گئے، ہٹو کچھ نہیں. حجرے سے نکلے، صف کے اندر کھڑے ہو گئے. 80 سال کی عمر تک جو ہے اپنے وصال سے پہلے تک جب تک چل سکتے تھے، پھر چل نہیں سکتے تھے، 2 آدمی پکڑ کے ان کو لا کر صف کے اندر کھڑے کرتے اور آپ نماز ادا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ نہ مکے میں نمازیں نہ مدینے میں نمازیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، یہاں پیتے ہیں، یہ مسجدیں بنائیں، یہاں ہمیں نمازیں ادا کرنی. آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری. ہمارے اپنے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے لگتے، غوث زمان، قطب الاقطاب، فلانا ٹمکانا، لمبا چوڑا. آپ نے ان تمام چیزوں سے عاری ہو کر خالصتاً جو ہے اللہ کے دین کی خدمت کی. نقشبندی سلسلہ تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ کام کیا. تو حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پیغام دیا کہ ہم ملنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو فرمان لگے مفتی صاحب سے کہیں کہ ہم خود بیمار ہیں اور خود آخرت کی سفر کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اور خود ہمیں فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ توشہ نہیں ہے آخرت کا. تو سب سے کہیں کہ آپ تو خود بہت بڑے عالم ہیں، آپ تو خود ایک مرشد ہیں، آپ تو خود زمانے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ہمیں اس کام سے معافی عطا فرما دیں، ہم بیعت نہیں کر سکتے. یہاں تو بیعت کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ آ جاؤ بیعت ہو جاؤ. میں ایک مرتبہ ایک شادی میں گیا ہوں تو ایک پیر صاحب میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک بندہ ہاتھ ملانے کے لیے آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم. کہ لگے تم فلاں کے بیٹے ہو؟ ہاں. ہاتھ آگے کر، تجھے بیعت کرتا ہوں. بسم اللہ اللہ اکبر. چلو
ارے خدا کے بندو اسے پوچھو تو صحیح، اس کا من ہے، اس کا دل ہے، وہ تیار ہے نہیں ہے؟ آپ نے بیعت کو ایک تماشا بنا کے رکھ لیا، اور نہیں جی ہم ایمان محفوظ کر رہے ہیں، ہم فلاں محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو اس کو پہلے ذہنی طور پر بتاؤ تو صحیح کہ بیعت نام کس کا ہے، طریقت نام کس کا ہے؟ ان کے ہاں صرف ہفتے میں ایک مرتبہ بدھ کے دن ظہر کے بعد بیعت ہوتی ہے۔ ظہر کے بعد جو بندہ ہال میں داخل ہو گیا وہ بیعت کے لیے، ظہر سے لے کر عشاء تک پہلے درس ہوتا ہے، بیعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بیعت کی شرائط بتائی جاتی ہے، عقائد بتائے جاتے ہیں، نظریات بتائے جاتے ہیں، سلسلہ شریف بتایا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر آخر کے اندر بیعت کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی بندہ ذہنی فکری طور پر تیار ہو تب جا کر ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج 31 دسمبر کو آپ کا وصال ہوا۔ رات کو 1 بجے ہمیں پتہ چلا، لوگ برطانیہ سے آئے، ہم نے بھی جہاز پکڑا بحمداللہ تعالی، حضور امیر المجاہدین بھی جنازے کے اندر پہنچے، ہم جنازے کے اندر شامل ہوئے، جو وقت دیا ہوا تھا اس وقت پر جنازہ کھڑا ہوا۔ حضرات گرامی، آج کے اس زمانے کے اندر بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی موجود ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں۔ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھیرا شریف سے سفر کر کے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ فرمایا میں بھی ایک کام کر رہا ہوں، لیکن یہ بابا بھی کوٹلی میں بیٹھ کے ایک عجیب و غریب کام کر رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے ضیاء کے دور کے اندر ایجنسیاں گھومنے لگی وہاں پر کوٹلی کے اندر کہ بھائی پتہ کرو اس بابے کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے، اتنی مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدوں پہ مسجدیں، مسجدوں پہ مسجدیں، کون پیسہ دے رہا ہے، کون فنڈنگ دے رہا ہے؟ ایجنسیاں گھوم پھر کے پھر ان کے پاس پہنچی۔ فرمایا یہ کہاں سے حضور پیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ مصلح اٹھایا، فرمایا جب مجھے کسی مسجد کے لیے چاہیے ہوتے یہ مصلح اٹھاتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ھذا من فضل اللہ وھذا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرات گرامی، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں اگر ہم کرنا چاہیں، اگر ہم زندگی اپنی پاکیزہ بسر کرنا۔ ہم کہتے ہیں زمانہ سارا خراب ہو گیا، سب خراب ہو گئے، سب خراب ہو گئے۔ زمانہ سارا کبھی بھی صحیح رہا نہیں تھا۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ہمیشہ خراب رہتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں، آپ کو اگر اچھا رہنا ہے تو آپ ان راہوں پر رستوں پر چلیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا جو پیغام انہوں نے زندگی کا دیا وہ مسجدوں سے محبت کا دیا، مسجدوں کو آباد کرنے کا دیا، مسجدوں کو بنانے کا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مشن پر کاربند ہونے کی توفیق رفیق مرحبا۔